بالذهاب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس اسم مبارک کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے المؤمن، یعنی سب سے بڑا یقین رکھنے والا، وہ جو سپریم بلیور ہے، دا انفیوزر آف فیتھ، دی افرمر آف ٹروتھ، the guarantor, the giver of faith, the guardian of faith, the inspirer of faith۔ آفات و عذاب سے امن اور ایمان رکھنے والا، the one who gives security۔ اس کی عربی روٹ کی بات کریں تو یہ نکلا ہے الف یعنی حمزہ، میم اور نون سے، جس کے درجہ ذیل کلاسیکی عربی مفہوم ہے محفوظ رہنا، خوف سے پاک ہونا، امن میں رہنا۔ ہر وہ نام جسے ہم دریافت کرتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو آگے بڑھانے کا ایک دروازہ کھولتا ہے۔ جیسے جیسے ہم اس کے جوہر سے زیادہ واقف ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بدلتے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں اور زیادہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا چھٹا نام المومن ہے، وہ خوبی ہے جس نے دلوں کو اس احساس کا تجربہ کرنے کے قابل بنایا اور ہمیں اکٹھا کیا۔ سب بھی یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں مضبوطی آ رہی ہے۔ جیسے جیسے ہم اللہ کے نام کو کھولتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنی دعاؤں میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو قربت ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ المومن ایمان کا محرک اور سلامتی دینے والا ہے، وہی ہے جس نے اپنی کتاب اور رسولوں کو ان سب کے لیے جو سننے والے ہیں ان واضح دلیلوں کے ساتھ نازل کیا۔ اللہ کے کچھ ناموں کے بہت سے معنی اور تشریح ہو سکتے ہیں، المومن ان ناموں میں سے ایک ہے۔ وہی ہے جو اپنی مخلوق کو انصاف اور تحفظ فراہم کرتا ہے، وہ اپنے تمام وعدوں کو پورا کرتا ہے اور کبھی اپنی کسی مخلوق کو غیر منصفانہ نہیں دے گا۔ وہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی بندہ اس سے توقع رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا، یہاں تک کہ ایک ذرہ کے وزن کے برابر بھی اگر نیکی ہوتی ہے تو اسے بڑھا دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار انسانوں کے لیے یعنی جو کامل یقین والے ہیں یعنی کہ مومن، ان کے لیے مومن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو پھر ہم کیسے اس اسم کو اللہ کی صفت قرار دے دیں؟ تو اصل میں ان دونوں کا سیاق و سباق مختلف ہے۔ در حقیقت اللہ جی کے ساتھ کسی کا موازنہ ہی نہیں ہے۔ مومن ایمان یا امن سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب سلامتی، ضمانت یا امن ہے، یعنی وہ جو سچ کی تصدیق کرتا ہو۔ سچ سے مراد ایمان کے 6 مضامین یعنی خدا پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، جزا کے دن پر ایمان اور خدائی احکامات پر ایمان۔ اور جب المومن کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ ذات ہوتی ہے جو ایمان عطا کرنے والی ہے، یعنی وہ رب جو حفاظت، امن اور بھروسے کی گارنٹی دیتا ہے، رب جس کے پاس سے مومن کو یقین، امن اور تحفظ ملتا ہے۔ سب سے بڑا یقین رکھنے والا، کس پہ یقین رکھنے والا؟ ہم یہ بات تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا یقین رکھنے والا ہے، لیکن کس پہ یقین رکھنے والا؟ وہ جو ایمان اور سچائی پہ یقین رکھے، وہ جو سپریم بلیور ہے، وہ جو سارے ایمان اور یقین کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ اس بات پر یقین رکھتا ہے اور اس بات کی اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہی ہے جس نے رسولوں کو بھیجا
اور اپنی کتاب کو واضح دلیلوں کے طور پر نازل کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورۃ الحشر آیت نمبر 23 میں، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم اور سلامتی دینے والا، امن و ایمان دینے والا اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا۔ ہم انسانوں میں سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر ایمان کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، ہم اپنا ایمان کھو چکے ہوتے ہیں اور ہم اللہ پر یقین کرنے کے باوجود اس سے دعا نہیں مانگ رہے ہوتے، ہم اللہ سے التجا نہیں کر رہے ہوتے، ہم مایوسی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں امید نہیں ہوتی کہ ہماری زندگی بدلے گی، یعنی وہ اس دعا سے ہماری زندگی بدلے گی۔ یہ ایمان کی کمزوری ہمیں اپنے رب سے دور کر دیتی ہے اور ہم دعا نہیں مانگتے، ہم اپنے رب سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ کیسے ہم امید کی کرن پیدا کریں، کیسے اپنے ایمان کو بحال کریں، کیسے پھر سے اللہ سے دعا اور التجا کریں؟ اس کا جواب اسی نام میں ہے۔ اللہ کا نام ہی المومن ہے، سب سے بڑا ذریعہ ایمان کا ذات جس کے پاس سے ایمان اور یقین مل سکتا ہے۔ اگر آپ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے تو آج ہی اپنے رب پر بھروسہ کر کے دیکھیں، آج اس ذات کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر تو دیکھیں، وہ ذات آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی، وہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گی، وہ ذات آپ کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گی، لیکن وہ ذات آپ کے گمان کی عکاسی کرتی ہے۔ اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ اللہ آپ کا سہارا ہے تو وہ ہر وقت ایک بہترین سہارا بن کر آپ کو تھامے گا، لیکن اگر آپ کا گمان ہے کہ اللہ آپ سے خفا ہے، وہ آپ کو چھوڑ دے گا، آپ سے نفرت کرے گا، تو کبھی بھی آپ خود کا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ آپ کے گمان کے مطابق آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ سے گناہ ہو بھی جائے تو اس پر نادم ہوں، معافی مانگیں، اس گمان کے ساتھ مت رہیں کہ اللہ آپ سے ناراض رہے گا، بلکہ اس گمان کے ساتھ کہ وہ آپ کو معاف کر دے گا، آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ آپ کی معافی مانگنے پر ان کو معاف کر دے گا۔ اپنے مومن رب کے پاس پلٹتے ہیں اس گمان کے ساتھ کہ وہ ذات ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گی اور ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے گی۔ آئیے آج اس ذات سے پھر اپنے رشتے کو بحال کرتے ہیں اور خود کو محفوظ کر لیتے ہیں۔